النعيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمانی ذوق ما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد ماغدائے حمد سلطان دوارم مستی سجارین تمنائے شہیدینا مدد بگردہ بھی ولا ہوتا لگشتی ضعیفان زلستان مدبشتی بحق فاجے عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین بشتی یا خدا پاک مستانون کرے تو قبول میرے مرشد سیدی افضل رضا کے واسطے ذل پاک بڑی ایمانداری اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور بابا سے بلند پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور بابا سے بلند اپنے اپنے گھر کے خیر و برکت سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے جار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پار پھرتے ہیں اور کوئی کیا پوچھے تجھ سے بات رضا تجھ سے ہزار یہ اعلیٰ سے یہ شعر جو مقطع میں آپ نے فرمایا ہے تجھ سے ہزار پر پھرتے ہیں بڑی عزت و انکساری والا اشعار ہے یہ بڑے انکساری والے اشعار ہے اور اتنا بڑا اشعار ہے یہ کہ میں تو بولتا ہوں کہ نعتیہ شاعری میں سارے اشعاروں کو سارے مقطعوں کو ایک طرف رکھ دو اور اعلیٰ حضرت کے اس مقطع کو ایک طرف رکھ دو اس مقطع کا کوئی جواب نہیں کتا عالم نے فرمایا آج ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کتا مت کہو شیدا کہو پر اس میں بھی لوگ ہمارے علماء اعتراض کرتے نہیں جو اعلیٰ نے فرمایا وہی اور حقیقت بھی یہی ہے ہم نے جو بات کہی وہی کہی جائے نہ کہ ہمارے بات سے الگ کہا جائے یہ الگ چیز ہے پیارے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان میرے آقا کے بہت بڑے شہدائی تھے بہت بڑے عاشق رسول تھے اور بہت بڑے جانشین رسول تھے آج دنیا اگر ہندوستان میں زندہ ہے تو کرم ہے اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی کا کہ ہندوستان میں انہوں نے سنت کو قائم رکھا اور زندہ رکھا مسلمانوں پیارے اعلیٰ حضرت نے کتا کیوں فرمایا کیا ضرورت تھی کتا کہنے اور اعلیٰ حضرت نے صرف نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے مدینے والے کا بنا دے ایسا ایک اور بزرگ ہیں اور ویسے ایک نہیں بہت کئی بزرگ ہیں جو بڑی مشہور معروف ہستی ہے اس بزرگ کا نام علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ شرح جامی جن کی کتاب درس نظامی پڑھائی جاتی ہے جن کی کتاب کو عالم پڑھ کے بہت بڑا عالم کہلاتا ہے بہت بڑا علامہ ہو جاتا ہے وہ شرح جامی کے مصنف علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا آقا اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی کتا ہوتا اللہ کے رسول اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی کتا ہوتا اس کا نام آپ جامی رکھ دیتے
سبحان اللہ یار، اے اللہ کے رسول اس کتے کا نام جامی رکھ دیتے۔ لوگوں نے کہا ہے حضور بات کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کتا ہوتا اس کا نام جامی رکھا جاتا، تو وہ علامہ جامی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں لوگوں سنو سنو، اگر میرے نبی اس کتے کا نام جامی رکھ دیتے تو یہ میری مقبولیت کا سبب ہو جاتا کہ اللہ کے رسول جب بھی اس کتے کا نام جامی لیتے اللہ کے رسول مجھے یاد فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یہ نبی کی بارگاہ میں اپنی بڑائی اور اپنی پہنچ اور اپنے نام کے لینے کی وجہ سے علامہ جامی نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول اگر آپ کی بارگاہ میں کتا ہوتا اس کا نام جامی رکھ دیے ہوتے تو آج جامی خوش ہو گیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تجھ سے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور سنو پیارے اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا اے احمد رضا تمہاری تو بڑی شان ہے، تمہاری تو بڑی اچھی پہنچ ہے، نبی کی بارگاہ میں بڑے اچھے مانے جانے والے ہو۔ اعلیٰ حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی، دل میں لگا پیارے اعلیٰ حضرت نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، نبی کے مزار کی مقدسہ کے سامنے دو زانو ادب سے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب احمد رضا کیا کرے، اب احمد رضا کیا کرے؟ قلم اٹھا لیا، لکھنا شروع کر دیا، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے میرے اعلیٰ حضرت کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ارے یہ تو وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے آتے ہیں اپنے سر کو جھکا کر چلے جاتے ہیں، ارے احمد رضا تیری کیا حقیقت ہے اس نبی کی بارگاہ میں جہاں پہ 24 گھنٹے فرشتے اپنے پر کو سر کو بچھاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس شہر پر جب لوگوں نے سنا نا، غیر والوں نے سنا تو کہنا شروع کر دیا دیکھو اعلیٰ حضرت تم کیسے شاعری کرتے، خود کو کتا بناتے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بولو یا سبحان اللہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے انسانوں کو سب سے اچھی عزت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا عزت والا بنا کر بھیجا میں نے انسانوں کو، بڑا عزت والا پیدا فرمایا انسان، اور اعلیٰ حضرت خود کو کتا کہتے ہیں۔ آج ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کتا صرف اس لیے کہا ہے اپنے آپ کو کہ دنیا کے تاجور آتے ہیں اس جگہ پہ جب ان کی کوئی اوقات نہیں ہے تو یا رسول اللہ مجھ جیسے احمد رضا کی کیا اوقات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ تو کرم ہے اللہ اس کے رسول کا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو اتنا بڑا مجدد بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے رسول کا ہی معاملہ ہے، اس کے رسول کا ہی معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو سب سے اچھا بنا کر بھیجا، بڑی عزت والا بنا کر بھیجا، بڑی طاقت والا بنا کر بھیجا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں کبھی کسی انسان سے بغض مت رکھو، وہ انسان چاہے کالا ہو، وہ انسان چاہے لنگڑا ہو، وہ انسان چاہے لولا ہو، وہ انسان چاہے آنکھ کا اندھا ہو، وہ انسان چاہے زبان کا گونگا ہو، وہ انسان چاہے کان کا بہرا ہو۔ اے لوگوں کبھی انسانوں سے بیر مت رکھو، کبھی انسانوں سے بغض مت رکھو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جو کالا بھی ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے، جو اندھا بھی ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے، اور جو لنگڑا بھی ہے وہ بھی اللہ کے بارگاہ میں بڑا ہی پیارا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے انسانوں کو میں نے سب سے اچھی پوزیشن میں پیدا فرمایا ہے، سارے انسانوں کو میں نے سب سے اچھا مقام دیا ہے۔ سب لوگوں سوچو ذرا سے، جو انسان چاہے لنگڑا ہوگا رب کی بارگاہ میں بڑا مرتبے والا ہوگا، جو انسان کانا ہوگا رب کی بارگاہ میں مرتبہ والا ہوگا، جو انسان کالا ہوگا وہ بھی رب کی بارگاہ میں مرتبہ والا ہو سکتا ہے، مگر اس اعتبار سے کہ جس کا تقویٰ اور اس کے رسول جتنا اچھا ہوگا خدا کی بارگاہ میں وہ اتنا اونچا مقام والا ہوگا۔ ضرورت ہے اس کے رسول کی، ضرورت ہے نبی کی محبت کی، ضرورت ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کی، یہ چیز آ جائیں گی ہمارے اندر تو پھر انسانوں میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے مت سوچو کسی کے بارے میں برا، مت کہو کسی کے بارے میں برا۔ آج ہمارا ماحول بڑا الگ ہے، ہم کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں،
غیر مسلمانوں اللہ قرآن بیان فرماتا ہے رک جاؤ ٹھہر جاؤ. اور سنو ایک بات اور میرے ذہن میں آتی ہے. امام شافعی کا زمانہ ہے. امام شافعی ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے. ایک آدمی آیا اور سوال کرنے لگا اے حضرت بات بڑی گڑبڑ ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کہا تو ثابت کر دے کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور اگر ثابت نہیں کر سکی تو تجھے طلاق. کیا کہا؟ ثابت کر دے اگر کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, اگر ثابت نہیں کر سکی تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں, یعنی تجھے طلاق. سارے علماء کے پاس پہنچا وہ آدمی, سب نے کہا بھیا تمہارا تو کام ہو گیا, اب ہو گئے تم سناٹا, جاؤ کہیں بھی. تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے نہیں, ثابت کہاں سے کرے گی, تمہارا کام ہو گیا, جاؤ طلاق ہو گیا. بڑا بیچارہ بڑا پریشان ہوا, آیا امام شافعی کی بارگاہ میں, حضور میں نے کہا ہے اپنی بیوی کو کہ چاند سے زیادہ خوبصورت اگر ہوگی اس کو ثابت کر, اگر نہیں ثابت کر سکتی تو تجھے طلاق. امام شافعی فرماتے ہیں شرط سن, تیرا طلاق نہیں ہوا جا تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے. تیرا طلاق نہیں ہوا جا تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے. سارے علماء امام شافعی کے پاس آ گئے. امام شافعی آپ نے کیا بات کہہ دی, یہ انسان ہے, چاند بڑا پیارا ہے, چاند بڑا خوبصورت ہے, بڑا نرالا ہے, آپ نے چاند سے خوبصورت اس کی بیوی کو بتا دیا. پیارے امام شافعی فرماتے ہیں قرآن پڑھو, قرآن اللہ کا قرآن فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان, میں نے انسان کو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو سب سے پیاری صورت میں پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے میں نے انسان کو سب سے پیاری صورت میں پیدا فرمایا ہے, اور جب سے سب سے پیاری صورت ہوگی تو وہ چاہے چاند ہو, چاہے سورج ہو, چاہے ستارے ہو, چاہے جو بھی ہو, انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. یہ چاند سورج ستارے تو بھی یہ سب میرے نبی کے ذریعے گلا. انسان تو انسان مسلمانوں, یہ چاند سورج ستارے بھی میرے نبی کے اشارے پر کام کیا کرتے ہیں. اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے کہ صبح سویرے سورج پہلے ان کے در پہ جائے. بہت یاد سبحان اللہ. صبح سویرے سورج پہلے ان کے در پہ جائے, وہاں سے گرنے بھیک ملے تو آ کے جگ چمکائے. عطا ہوتی ہے بھیک, روشنی, کیوں نہ ہو. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ میں نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ایک چیز کے لیے رحمت نہیں, اور میرے نبی دنیا میں سب سے اول بھی ہیں, دنیا میں سب سے آخر بھی ہیں. سبحان اللہ. جب کچھ نہیں تھا صرف میرے نبی تھے. میرے آقا خود فرماتے ہیں جابر آئے یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن خلائق نوری. اے جابر اللہ رب العزت کی قسم, رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو وہ تیرے نبی کا نور ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کا نور ہے, سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا میرے نبی. دنیا میں سب سے آخر, پیغمبروں میں سب سے آخر میں ہے میرے نبی. آدم کی اولاد میں بھی ہے نبی, اور ہمارے مفسرین بیان فرماتے ہیں, ہمارے محققین بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ایک طریقے سے کہہ لو تو باپ ہے میرے نبی. سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی کے صدقے میں آدم پیدا ہوئے تو باپ کہلائیں گے, اور میرے نبی آدم کے بیٹے میں پیدا فرمائے گئے, اس لیے آدم کے بیٹے ہوئے. اب سنو میرے نبی کا نسب نامہ سمجھ جائے, اتنا عظیم نسب نامہ میرے نبی کا. میرے نبی کا نسب کتنا پیارا ہے, میرے نبی کا نسب کتنا سونا ہے, کتنا اعلیٰ ہے. اللہ کے لیے فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے پاک نسلوں میں پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے میں عبداللہ تک آیا ہوں, اور عبداللہ سے آمنہ, آمنہ سے میں دنیا میں آیا ہوں. میرے نبی کا نسب سنو قسم خدا کی پیارے, دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا. اب سنو میرے نبی کا پیارے نسب نامہ. اللہ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام, بولو سبحان اللہ. حضرت
غوث اعظم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے میرائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے متوشق کے بیٹے ادریس کے بیٹے نمک کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام کے بیٹے سلحم کے بیٹے صالح کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے غابر کے بیٹے یحییٰ کے بیٹے الیسع کے بیٹے ناخور کے بیٹے تارک کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، بولو سبحان اللہ، ابراہیم کے بیٹے خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عمل کے بیٹے حمام کے بیٹے الیسع کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاذ کے بیٹے نصار کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے الیاس کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے نوح کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ۔ گیرا میرے نبی کا نسب نامہ میرے آقا فرماتے ہیں پاک نسلوں سے پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آیا ہوں، اے لوگوں میرا نبی پاک ہے اور ایسا پاک ہے میرا نبی کہ جو بھی میرے نبی کے گھر سے آیا ہے اللہ رب العزت نے مجھے ایسا پاک بنا دیا ہے کہ ساری دنیا کا مختار بن کے نظر آیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے تم رسول کو جو تمہیں رسول دے، جو میرا رسول تمہیں عطا کر دے وہ لے لو، جو میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور وجہ سے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا کی بگڑی بنائے۔ آقا دنیا میں آئے، کفر و شرک کی دھجیاں اڑا کر رکھی، اور ابھی نور کا مہینہ بھی الحمدللہ چل رہا ہے، اور اپنے حبیب کے ذکر سے بے کر کسی کا ذکر بھی نہیں۔ رحمت عالم کے ذکر سے پیارا بھی کسی کا ذکر، اور تو اور سب ہیں یار، سب تو سب ہیں، میرا نبی کا کوئی جواب نہیں۔ دنیا کائنات انسان چرند پرند شجر و حجر جتنے بھی ہیں دنیا میں، ساری دنیا کی چیزیں میرے نبی کو جانتی ہے۔ میں بارہا بتاتا ہوں، بتایا بھی کئی بار آپ لوگ، میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ کے فرشتوں اللہ کا حکم ہوا، اے فرشتوں میرے نبی کو ساری دنیا کی سیر کرا دو۔ فرشتوں میرے نبی کو، میرے محبوب کو ساری دنیا کی سیر کرا دو، چرند پرند دیکھ لیں، شجر و حجر دیکھ لیں، لیل و نہار دیکھ لیں، گل و گل دیکھ لیں، تمام دنیا کی چیزیں میرے نبی کو دیکھ لیں اور پہچان لے اللہ کا رسول ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگوں نے جو پہچان لیا، ساری دنیا کے چیزوں نے جو پہچان لیا، اور آج کل بھی لوگ ہیں جو بیچارے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا معاملہ ان کی جگہ ہے، ہمارا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول کے غلاموں میں سے ایک ادنا سے غلام ہے، اور جب تک ہماری غلامی اپنے نبی کے لیے ہے ہماری زندگی کامیاب ہے۔ جس دن سے اپنی زندگی کو ہم نے اپنے نبی کے غلامی سے الگ کر لیا، یہ سمجھ لو زندہ رہتے ہوئے بھی ہم مردہ ہیں، زندہ رہتے ہوئے بھی ہم مردہ ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سن لو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ لوگ مردہ ہیں
چلتے پھرتے مردہ، کھاتے پیتے مردہ، سوتے اٹھتے بیٹھتے مردہ، بچے پیدا کرتے مردہ، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات ختم نہیں ہوتی، تو سن لو پیارے، ایک بات یاد رکھ لو کہ عشق رسول کا نام زندگی ہے اور عشق رسول سے غافل رہنے کا نام موت ہے۔ جب تک عشق رسول ہے تم زندہ ہو، اور جس دن سے عشق رسول تمہارے سینے سے نکل جائے گا یہ سمجھ لو آج ہی تمہاری موت ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک بزرگ ہے، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، اس گاؤں میں ایک میت ہو جاتی، انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تو لوگ آتے ہیں اس بابا کے پاس، امام صاحب اتفاق سے مسجد میں نہیں تھے، تو لوگ آئے بابا کے پاس، بابا چلو نماز جنازہ پڑھا دو، بابا چلو نماز جنازہ پڑھا دو۔ بابا بولے نہیں، امام صاحب کو بلا لو، بڑا ٹال بڑو کیا، بولا نہیں حضرت چلو آپ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ پہنچے جنازے کے پاس، کھڑے ہوئے جنازہ سامنے ہے، مصلی پہ کھڑے ہوئے وہ جناب، اب کہے اللہ اکبر، نیت باندھ لی، نیت باندھ لی۔ اب سوچو کہ امام صاحب کتنا دل لگاتے ہیں، بہت زیادہ ہوا، 1 منٹ 2 منٹ کھانا پڑھ لیا، پھر اللہ کو بول دیے۔ اب وہ جناب سے کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، دوسری تکبیر بولتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں کر رہے دوسری تکبیر، لوگ کھڑے کھڑے چپچاپ شروع ہو گئے۔ بابا بڑا گڑبڑ کر رہے ہوا، موقع ملنے تو سلام پھر بتایا ان کو، کافی دیر ہو گئے، 10 20 25 منٹ، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد بابا نے دوسری تکبیر کہی، اللہ اکبر، اب دوسری تکبیر ہو گئی، کافی دیر گزر گئے۔ ابے درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، درود بھائی پڑھنے میں، اب لوگ اور کسمدا رہے ہیں، جتنا دیر لگتا ہے لوگ کسمدا رہے ہیں، پوری کی پوری سب پوری لائن شروع ہو گئی پریشانی میں۔ بابا گھبراؤ نہیں، تمہارے تم سلام پھیرا، تمہارا جنازہ سامنے ہوئے گا، پریشان حال بیچارے۔ اب بابا بول رہے ہیں، بابا کھڑے ہیں آرام سے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے تھے پڑھ کے، کافی دیر گزرے، کافی دیر گزر گئے، پھر بابا نے کہا اللہ اکبر، لوگوں کی جان سے جانا جو 3 تکبیر ہو گئی، 1 تکبیر باقی ہے۔ اب دعا پڑھنے میں بابا کو ٹائم لگ گیا، 2-3 گھنٹے بابا کو شروع رہے، پڑھتے رہے، ختم نہیں کر رہے، ختم نہیں ہو رہی ہے ان کی دعا، اتنی بڑی دعا ہو گئی، اللہ میں سب جانے بھائی، پڑھتے رہے، پبلک پریشان نہیں۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بابا نے کہا اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارے لوگ ٹوٹ پڑے، جیسے سلام پھیرا سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ بابا کو کہنے لگے یہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہے، اتنی دیر لگتی نماز جنازہ پڑھانے میں؟ تو وہ بابا کہتے ہیں، سنو ان کے الفاظ سنو، وہ بابا کہتے ہیں لوگوں سنو، تمہارے سامنے ایک مردہ تھا، تمہارے سامنے ایک مردہ تھا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں، مگر میں نے دیکھا تمہارے سامنے ایک مردہ ہے اور میرے سامنے بہت سارے مردہ ہیں، تو میں نے سب کی نماز جنازہ پڑھنی شروع کر دی۔ لوگ کہتے ہیں بابا یہاں تو ایک ہی مردہ ہے، تمام کہاں ہیں؟ تو بابا نے کہا میرے پیچھے جتنے کھڑے ہیں سب کے سب مردہ ہیں، میرے پیچھے جتنے کھڑے ہیں سب کے سب مردہ ہیں۔ لوگ کہنے لگے بابا ہم چلتے ہیں زندہ ہے، کھاتے پیتے ہیں زندہ ہے، اے بابا دیکھو آپ سے بات کر رہے ہیں زندہ ہے۔ تو بابا نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو، تمہارا دل مر گیا ہے، اس کے رسول تمہارے سینوں سے نکل گیا ہے، اور جب اس کے رسول سینوں میں ہوتا ہے تبھی انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب سینے سے اس کے رسول نکل جاتا ہے تو انسان چلتا پھرتا بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ غور کا مقام ہے ہمارا پیارے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں کس حد تک ہے، اور جس حد تک اس کے رسول ہوگا اسی حد تک ہمارا ایمان اور ہماری زندگی ہوگی۔ تو مسلمانوں واقعات تو بہت سارے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، گناہوں کے بہت وقت بھی لگ جائے گا، وقت بھی ہو گیا ہے، اعلانات بھی کچھ ہیں۔ بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ پیارے اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے کو بھی، اپنے آبا، اپنے گھر والوں کو بھی نبی کے بتائے ہوئے دین پر چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔